رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 37 تک مجموعی طور پر 13 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے چند باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ نمبر 1، غزوہ حنین کی فتح اور عارضی طور پہ مغلوبیت کا واقعہ۔ نمبر 2، مشرکین کا مسجد حرام میں جانا ممنوع قرار دیا گیا۔ نمبر 3، یہود اور نصارہ دونوں بظاہر اہل کتاب لیکن حقیقت میں مشرک، ان کے شرک کو بیان کیا گیا۔ نمبر 4، غلبہ دین کا خدائی فیصلہ، آسمانی فیصلہ، اس کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 5، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کا انجام بد، اس کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 6، اشہر حرم کا تذکرہ کیا گیا اور بتلایا گیا کہ حرمت کے مہینوں میں کمی زیادتی کرنا کسی کا اختیار نہیں ہے۔ یہ 6 باتیں موٹی موٹی بڑی بڑی ان آیات کریمہ میں بیان ہوئی۔ ان کے ضمن میں کچھ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آیات کے ضمن میں بات آئے گی۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے غزوہ حنین کو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کو بغیر کسی بڑی لڑائی کے فتح کیا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اب مکہ مکرمہ سے قریب مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان میں تقریباً وادی جعرانہ کے بعد طائف سے پہلے ایک بہت متمدن اور بہت بڑا جو علاقہ تھا وہ حنین کہلاتا تھا۔ اس میں بڑے بڑے صاحب ثروت لوگ موجود تھے۔ آب و ہوا کے اعتبار سے یہ بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی اچھا خوشگوار جو ہے وہ مقام تھا۔ لوگ سیر و تفریح کے لیے اس مقام پر اور طائف کی وادی میں آتے جاتے رہتے تھے۔ خاص طور پہ گرمیوں کے دنوں میں یہ بڑا ہی دلکش مناظر پیش کرنے والا علاقہ تھا۔ صاحب ثروت لوگ تھے، جنگجو تھے، بہادر تھے اور اکثر و بیشتر مالدار لوگ تھے۔ وسیع و عریض علاقے پر پھیلا ہوا یہ خطہ، ہزاروں کی آبادی یہاں پر تھی۔ جب انہیں خبر ملی، اور مذہب کے اعتبار سے یہ مشرک تھے، انہیں خبر ملی کہ مکہ مکرمہ پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملے کے لیے تشریف لائے، اہل مکہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور انہوں نے سر جھکا لیے اور یوں مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہاں کا سردار، اس کا نام مالک ابن عوف تھا۔ یہاں 2 بڑے قبیلے آباد تھے، قبیلہ بنو ثقیف، نمبر 2 قبیلہ بنو حوازن۔ اور یہ جو قبیلہ بنو ثقیف ہے، انہی کی ایک شاخ میں سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اسی علاقے کے اندر گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مالک ابن عوف نے اپنے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ایک شاندار خطاب کیا اور لوگوں کو یہ بات باور کروائی کہ لوگوں، مکہ فتح ہو گیا۔ اگر مسلمانوں کے پاؤں وہاں پر جم گئے، مضبوط ہو گئے، تو ان کا اگلا نشانہ ہم ہوں گے۔ زیرک آدمی تھا اور بڑا ہی دنیاوی اعتبار سے سمجھدار آدمی تھا۔ اسے یقیناً
یہ بات کھٹک گئی کہ اب باری ہماری ہی ہے۔ اس نے لوگوں کو خطاب کیا اور کہا کہ دیکھو دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ اپنی موت کا انتظار کرو، یعنی دبک کر بیٹھے رہو اور مسلمان آ کر کے حملہ کریں اور تم پر فتح حاصل کر لیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاؤں مکہ میں مضبوط نہ ہوں، جمنے نہ پائیں، ٹکنے نہ پائیں، اور ہم یک بارگی حملہ کر لیں۔ یوں ہمارے بھائی اہل مکہ بھی نجات پا جائیں گے اور ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ مالک بن عوف نے شاندار تقریر کی جس کا لب لباب میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے۔ اب جب آمادگی کا اظہار کر لیا تو خبر مل گئی کسی طریقے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ ابھی مکہ میں تھے اور آپ نے مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے بعد تقریباً 19 دن قیام فرمایا۔ آپ کو خبر ملی کہ مالک ابن عوف نے حنین میں اس طرح کا اعلان کر دیا ہے اور ان قریب شاید وہ حملہ آور ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت صحابہ کرام کو، جن کی تعداد اس وقت تقریباً 10,000 تھی، فرمایا کہ تیار ہو جاؤ، ہم حنین کی طرف جائیں گے۔ پیش کی اس کے کہ وہ حملہ کریں، ہم کریں گے حملہ۔ 10,000 تقریباً صحابہ کرام وہ تھے جو مدینہ سے آئے تھے، 2,000 کے قریب وہ لوگ تھے جو مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئے، 12,000، اور کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ جو مشرکین میں سے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ساتھ چلے تماشا دیکھنے کے لیے کہ ہم بھی جا کر دیکھیں، ہم نے تو سر جگا لیا، اب دیکھتے ہیں حنین والے کیا کرتے ہیں۔ تماشا گیر جو ہوتا ہے وہ تماشا کرتا ہے اور وہ کنارے کنارے پر رہتا ہے، مناظر دیکھتا ہے۔ ہاں جی، جیسے آج کل سبھی تماشبین بن گئے ہیں جی، اور یہ سارے معاملات، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کہیں پر کوئی روڈ پہ معاملہ ہو جائے تو پہلے سب موبائل نکال کر کے ویڈیو بناتے ہیں اور جب تک بیچارے کی جان نکل چکی ہوتی ہے۔ بہرحال تو حضرات صحابہ کرام 12,000 کی تعداد میں تقریباً 10,000 وہ جو مدینہ سے آئے، 2,000 وہ جو ادھر سے نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی مطلب لمحات ہوئے ان کے مسلمان ہوئے، وہ بھی ساتھ ہو گئے، کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہو گئے، اور یوں ایک قافلہ، یوں سمجھ لیں کہ 13, 14, 15,000 تک کے قریب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہو گیا۔ ادھر وہ جنگجو تھے، ان کا اتنا تجربہ نہیں تھا لڑائی کا، انہوں نے بڑے بڑے مارکے نہیں لڑے تھے، اگرچہ آپس میں بدر، احد، اس سے پہلے اس کے بعد احزاب وغیرہ یہ جنگیں ہو چکی، لیکن وہ جو جنگجوئی صفات ہوتی ہیں وہ حنین کے لوگوں میں زیادہ تھی، اور یہ پورے خطہ عرب میں مشہور لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی خبر مالک ابن عوف کو ملی۔ مالک نے اپنے تمام لوگوں کو پھر سے جمع کیا، کہا کہ خبر ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری جماعت اللہ و لشکر کے ساتھ اور ہزاروں کی تعداد میں حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا میں تمہیں حکم کرتا ہوں، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، سب کو حکم کرتا ہوں کہ اپنے تمام مال و اسباب کو لے کر، بکریاں، مویشی، جو کچھ ہے، جو نقدی ہے وہ بھی، جو مال نامی ہے وہ بھی، بے نامی مال ہے وہ بھی، مطلب جو لا سکتے ہو وہ مال سارا کا سارا لے آؤ، اور تاکہ تمہیں اپنے پیچھے کی کوئی فکر نہ ہو، اور تمہارے سامنے مر جاؤ یا مار دو۔ یعنی اس حد تک اس نے اپنی قوم کو آمادہ کیا، اور تمام مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، گھوڑے اور مال مویشی، اور ہزاروں کی تعداد میں چاندی کے سکے اور سونے کے دینار، اور یہ سب کچھ لے کر آ گئے۔ عورتیں آ گئی، بچے آ گئے، بوڑھے بزرگ معذور لوگ آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو جمنے نہیں دینا، یا مر جائیں گے یا مار دیں گے۔ آپ اندازہ کیجیے اس حد تک ان کے دل میں تعصب اور جو ہے وہ بغض یا انتقام بیٹھا ہوا تھا۔ اب روایات دو طرح کی ہیں، تاریخی روایت۔ ایک روایت میں یہ کہ 4,000 کا لشکر تھا وہ ان کی طرف سے، اور دوسری روایت میں یہ کہ 24,000 کا لشکر تھا۔ بعض محققین نے اس میں تطبیق دی ہے
مطابقت پیدا کی، اور وہ یہ ہے کہ بظاہر لڑنے والے، میدان میں آ کر کے کھڑے ہونے والے وہ جنگجو 4000 تھے، لیکن پورے قبیلے سے آئے ہوئے افراد کی تعداد 24,000 کی تھی، یعنی سبھی لوگ نکل آئے، لڑنے والے بظاہر 4000 تھے، لیکن انہوں نے کیا یہ آئے اور آ کر کے اپنے بہت سارے تیر اندازوں کو قرب و جوار کی جو پہاڑیاں ہیں، جو گھاٹیاں ہیں، ان پہ بٹھا دیا، ٹیلوں پہ بٹھا دیا اور چھپا کر بٹھا دیا کہ جیسے ہی مسلمان آئیں، ظاہر ہے جم غفیر آئے گا اور اچانک ان پر تیر اندازی ہوگی تو وہ بھگدڑ مچ جائے گی، اور یہ ان کی ایک پلاننگ تھی۔ اب تک مسلمانوں نے اس قسم کی لڑائی کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اب تک جو لڑائیاں تھیں، میدان لگتا تھا، موقع دیا جاتا تھا، رات گزرتی تھی، صبح کو اعلان کر کے اور مبارزت ہوا کرتی تھی، ایک ادھر سے آتا تھا، ایک ادھر سے آتا تھا، پھر جس طرف سے مارا جاتا دوسری طرف سے پکار ہوتی کہ اب دوسرا بھیجو، دوسرا مار دیا جاتا تو تیسرا بھیج دیا جاتا، یوں جب 2 3 4 مار دیے جاتے پھر گھمسان کا رن پڑتا تھا، اور پھر جو ہے وہ ایک عمومی جنگ ہوتی تھی۔ اس سے پہلے ایک فرد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو لے کر جا رہے ہیں، راستے میں کچھ لوگوں کے دل میں ایک بات آئی، اور آپ نے اسی پارے کی ابتدا میں وہ جو اصول پڑھے تھے، آیت نمبر ہے جی، ہاں یہ آیت ہے آیت نمبر 46 اور 47 سورہ انفال کی، اس میں یہ بات آئی تھی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، بطرا تکبر مت کرنا، اور اس سے پہلے آیا تھا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ٹھیک ہے۔ یہ جو 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو صبر کرنا، یہ، اور ایک یہ تھا کہ تکبر نہیں کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو ایک نقصان ہوا، اور وہ نقصان کیوں ہوا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول کی ظاہری اجتہادی خلاف ورزی، اور دوسرا نقصان میں نے آپ کو اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ 2 جنگیں ایسی ہیں کہ جن میں مسلمانوں کو نقصان ہوا شدید، ایک غزوہ احد، دوسرا غزوہ حنین، یہ وہی غزوہ حنین ہے۔ اب ہوا یہ کہ راستے میں چلتے ہوئے مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگوں کے یا کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم بدر میں جیت گئے، ہم فلاں جنگ میں جیت گئے، فلاں میں جیت گئے، ہماری تعداد تھوڑی تھی، آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج تو ہم جم غفیر کے ساتھ ہیں، اس لیے حنین والے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ ظاہر ہے اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ ہر حال میں ہونا چاہیے، تعداد آپ کی جتنی بھی ہو، مالی حیثیت آپ کی کوئی بھی ہو، جسمانی قوت آپ کی کچھ بھی ہو، اسلحہ ساز و سامان کوئی بھی ہو، لیکن توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، ان اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب اسباب پر آپ کی گہری نظر ہو گئی یا اسباب کی طرف آپ کی توجہ ہو گئی تو پھر نگاہ رحمت پلٹا کھا جاتی ہے اور نگاہ رحمت اٹھ جاتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب یہ آئے اور ان گھاٹیوں اور پہاڑیوں کے بیچ میں پہنچے تو حنین کے لوگوں نے دائیں بائیں سے ایک تابڑ توڑ حملے کی شکل میں تیر اندازی شروع کر دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے اور بگدڑ مچ گئی، اور اس بگدڑ کے نتیجے میں لوگ پیچھے ہٹ گئے، بجائے پیش قدمی کرنے کے پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹے، بہت پیچھے چلے گئے۔ دن گزر گیا، اس دن بظاہر مسلمان مغلوب ہو گئے۔ رات آئی، اگلی صبح کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے سگے چچا ہیں، آواز کے اعتبار سے بلند صوت تھے، یعنی بہت اونچی آواز تھی ان کی۔ آپ نے ان کو حکم فرمایا کہ عباس مسلمانوں کو بلاؤ، مسلمانوں سے کہو کہ آ جاؤ، اللہ تمہاری طرف اپنی مدد بھیجنے کے لیے تیار ہیں اور مدد بھیجنا چاہتے ہیں، آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مختلف کلمات کے ساتھ لوگوں کو بلایا اور
اپنا شجر رضوان والو یعنی بیت رضوان والو آ جاؤ، بدر والو آ جاؤ، احد والو دوڑ کے آؤ، رسول اللہ تمہیں بلا رہے ہیں، احزاب والو آ جاؤ، یعنی وہ جنگوں کے نام لے لے کر کے انہیں بلایا جا رہا ہے۔ اس سے دو قسم کے مطلب باتیں کہنا اپنا دل میں ڈالنا مقصود تھی۔ ایک یہ کہ آپ لوگ اللہ کے ناپسندیدہ نہیں ہو، غلطی ہو گئی لیکن ناپسندیدہ نہیں ہو، آپ کا ماضی بہت درخشاں ہے، ہاں جی آ جاؤ۔ نمبر دو، یہ بات باور کروانا مقصود ہے کہ ہم بھی آپ سے ناراض نہیں ہیں، آ جاؤ۔ اور ایک بات اور بھی، اور وہ یہ کہ ماضی یاد دلا کر کے وہ غزوات اور وہ جنگیں یاد دلوا کر کے جذبات ابھارنا بھی مقصود تھا کہ جذبات ابھارو، مطلب پیدا کرو اور آ جاؤ میدان میں لڑو۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آواز دینا شروع کی تو لوگ قافلوں کی صورت میں پھر سے سمٹ کر آنا شروع ہو گئے، اور یوں پھر سے یہ ایک مطلب سیلاب کی شکل میں جمع ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب انہیں محتاط رہنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ دائیں بائیں ہر طرف سے حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے پوری طرح محتاط ہو جاؤ۔ اور پھر آپ نے جماعتیں منتخب فرمائیں، دائیں طرف کے لیے، بائیں طرف کے لیے، اور جو آگے پیش قدمی کرنے والے ان کے لیے، ہر ایک کے لیے، جس کو میمنہ میسرہ وغیرہ کہتے ہیں، یہ جماعتیں آپ نے منتخب فرمائیں اور تیار کی، اور ان جماعتوں نے دائیں بائیں سے تیر اندازی کرنے والوں کا بھرپور مقابلہ کیا اور دفاع کیا۔ اب کی بار وہ اپنے حملے میں ناکام ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو درمیان میں لوگ تھے یہ پیش قدمی کرتے گئے، اور انہوں نے یک بارگی حملہ کیا تو حنین کے رہنے والے لوگ پسپائی اختیار کر گئے۔ جب وہ پسپا ہوئے تو بھاگتے ہوئے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے قیدی بنا لیا۔ مال غنیمت میں بہت سارا مال آیا، یہاں تک کہ 40,000 اشرفیاں، یعنی جو چاندی کے سکے ہیں، وہ 6,000 لوگ، 6,000 انسان لونڈی اور باندیاں بنائے گئے، اور 10,000 سے زائد بکریوں کے ریوڑ یعنی بکریاں وہ مال غنیمت میں آئیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے گھوڑے اور بہت سارے خچر وغیرہ وہ مال غنیمت میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ لے کر کے حنین سے پیچھے جعرانہ، جہاں پر حجاج کرام عمرہ کرنے والے احباب جو ہے وہ بڑا عمرہ کے نام سے جا کر کے احرام باندھتے ہیں۔ جعرانہ یہ تقریباً مکہ مکرمہ سے مسافت کے اعتبار سے پرانی مسافت میں یہ 26 کلومیٹر ہے، اب جدید جو مسافت ہے اس میں تقریباً 31 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو حرم سے جعرانہ تک۔ اور یہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے بہت شاندار، بہت بڑی مسجد ہے، اور اسی مسجد کی بیک سائڈ پہ ایک کنواں بھی ہے۔ اس کنویں سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہے، اور اسی کنویں سے وضو بھی فرمایا ہے، اور اسی مسجد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عمرے کا احرام باندھا ہے، اور آپ مکہ تشریف لائے اور آپ نے عمرہ کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، وادی جعرانہ میں بہت بڑی وادی ہے۔ طائف کے راستے سے جاتے ہوئے ایک لنک روڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ویسے لنک روڈ تو نہیں ہے، وہ مین شاہراہ ہے، لیکن ایک سائڈ پہ شاہراہ چلی جاتی ہے جعرانہ کی طرف، طائف سیدھا۔ اب اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے رک گئے، اور آپ نے ارادہ کیا، یعنی آپ کی خواہش تھی کہ یہ لوگ آئیں، توبہ کریں، معافی مانگیں، اور ہم سے مطالبہ کریں ہم ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیں، اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت بھی پیش کریں، لیکن یہ لوگ نہیں آئے۔ روایات میں آتا ہے آپ نے 3 دن انتظار فرمایا، نہیں آئے۔ پھر آپ نے مال غنیمت کو تقسیم فرما دیا، غلام اور باندیاں بھی تقسیم فرما دی، مال مویشی بھی تقسیم فرما دیا، نقدی کی صورت میں بھی جو ملا تھا وہ تقسیم فرما دیا۔ اب 3 دن جب گزر گئے، تقسیم ہو گئی، تو تقسیم کے بعد اگلے دن آپ علیہ السلام رخت سفر باندھنے کا ارادہ کر چکے تھے، اب یہاں سے جائیں ہم مکہ مکرمہ۔ تو یہ حنین کی طرف سے ایک وفد آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے معذرت پیش کی، اور قبول اسلام کا اظہار کیا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے،
اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارا اسلام قبول کر لیجئے، ہمارا ایمان قبول کر لیجئے، اور ساتھ ہی ہمیں تعلیمات بھی ارشاد فرمائیے، اور ہمارا جو لوٹا ہوا مال ہے، جو ہمارے مویشی ہیں، جو ہمارا ساز و سامان ہے، ہمارے افراد ہیں، وہ سب کچھ ہمیں لوٹا دیا جائے، کیونکہ ہم اسلام قبول کر چکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھئی سچی بات تو یہ ہے کہ میں تو 4 روز پہلے یا 5 روز پہلے چاہ رہا تھا کہ تم آؤ، لیکن تم آئے نہیں، تو میں نے پھر 2 روز یا 1 روز پہلے سارا مال تقسیم کر دیا ہے، سارے لوگوں کو بھی تقسیم کر دیا ہے۔ ظاہر اس زمانے کا اصول اور دستور یہی تھا۔ اب 2 ہی راستے ہیں، 2 میں سے ایک، یعنی 2 میں سے ایک راستہ آپ نے منتخب کرنا ہے، 2 میں سے ایک آپشن ہے آپ کے پاس، اور وہ یہ، یا تو آپ افراد لے لو اور مال چھوڑ دو، یا مال لے لو افراد چھوڑ دو۔ یا پر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بری ایک ترتیب تھی یا سلسلہ تھا۔ حنین کے لوگوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ مال، مویشی، نقدی سامان، یہ سب کچھ رہنے والی چیز ہے، ہمیں تو ہمارے افراد ملنے چاہیے۔ اب ظاہر ان میں سے کسی کی بہن تھی، کسی کی ماں تھی، کسی کی بیٹی تھی، تو کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، تو کسی کا لاچار اور بوڑھا مطلب دارا تھا، کسی کا کوئی رشتہ دار، کسی کا کوئی رشتہ، تو اس لیے کوئی اپنے رشتوں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا پیسے کی خاطر۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ 2 میں سے ایک ہی آپشن اختیار کرنا ہے تو ہم افراد والے آپشن کی طرف جائیں گے کہ ہمیں افراد دے دیں، مال رکھ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، آپ نے اپنی چوائس مطلب اس کا انتخاب کر لیا، آپ نے اپنے جو آپ کو پسند تھا وہ آپ نے چن لیا، لیکن میں نے چونکہ یہ تقسیم کر دیا ہے، اب میں لوگوں کو ترغیب دوں گا، تو تم نے جلدی نہیں کرنی، آرام سکون سے رہنا ہے، میں اپنے لوگوں کو، اپنے چاہنے ماننے والوں کو میں ترغیب دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا لوگوں، میں نے اہل حنین سے ان کے معافی مانگنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد وعدہ کر لیا ہے کہ میں انہیں ان کے افراد لوٹاؤں گا۔ انہوں نے میرے سامنے اب معافی کا اظہار بھی کیا اور یہ سارا معاملہ کیا، اور انہوں نے مال کا مطالبہ کیا اور افراد کا مطالبہ بھی کیا، تو میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ دونوں میں سے ایک چیز لے لو، یا مال لے لو یا افراد لے لو۔ تو انہوں نے افراد منتخب کیے ہیں، مال چھوڑ دیا ہے۔ اب مال تو رہے گا تمہارے پاس ہی، لیکن افراد انہیں واپس لوٹا دو، یہ میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے۔ البتہ میں تمہیں کوئی زبردستی نہیں کرتا، فورس نہیں کرتا، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جس کے پاس جس کا جو حصہ آ گیا، لونڈی کی صورت میں، باندھی کی، اپنا غلام کی صورت میں، وہ اگر خوشی سے دے سکتا ہے تو خوشی سے دے دے، اگر خوشی سے نہیں دینا چاہتا، بدلہ لینا چاہتا ہے، عوض لینا چاہتا ہے، تو میں محمد تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ تم ابھی افراد لوٹا دو، میں تمہارا عوض اگلی کسی جنگ میں یا اگلے کسی موقع پر جب مال فہ آئے گا، مال غنیمت آئے گا، تو میں تمہیں اس میں سے وہ عوض دے دوں گا۔ سب نے یک زماں ہو کر کے کہا یا رسول اللہ، آپ نے وعدہ کیا، ہم آپ کے وعدے کا اعفا کریں گے، اور ہم یہ سارے لوگ، سارے افراد واپس کریں۔ 6000 لوگ، کتنے لوگ؟ 6000 لوگ۔ اگر فدیہ لیا جاتا، بدلہ لیا جاتا، فی کس 200 درہم بھی لیا جاتا، تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ایک انتہائی بصیرت اور انتہائی تدبر کے ساتھ فیصلہ فرمایا کہ نہیں، یہ یک بارگی تمہارا بیک زماں ہو کر کے کہنا ممکن ہے کہ بہت سارے تو صدق دل سے ایسا کر رہے ہو، لیکن کچھ دیکھا دیکھی میں کر رہے ہو، کچھ شرمساری کی وجہ سے کر رہے ہو، کچھ مطلب اس طرح اپنے آپ کو یوں سمجھ لیں کہ چھپانے کے لیے ایسا کر رہے ہو۔ اس لیے میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں، اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جاؤ، جہاں جہاں آپ تھے وہاں چلے جاؤ، اپنے اپنے سردار کو مطلع کرو کہ تم یہ معاملہ خوشی سے کرنا چاہتے ہو یا عوض لینا چاہتے ہو۔ جس نے عوض لینا ہے اسے عوض دیا جائے گا، ہو سکا تو ابھی دیں گے، نہیں تو اگلے کسی موقع پر ہم انہیں عوض دیں گے، لیکن بلا عوض ہم بغیر خوشی کے نہیں لیں گے۔ چنانچہ سب لوگ اپنے اپنے مقام پر چلے گئے، اپنے اپنے سرداروں کو، ہر پورے گروہ نے کہا کہ جناب ہم اس بات کے لیے بخوشی تیار ہیں، ہم کسی قسم کا کوئی عوض اور کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر آئی تو آپ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے 6000 قیدیوں کو آنن فانن رہا کر دیا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سوال یہ ہے کہ غزوہ حنین کا تذکرہ مشرکین کے ساتھ مقاطعہ
اور آگے یہود و نصارہ کے ساتھ جو سیاسی انداز اختیار کیا جانا تھا اس کے درمیان میں غزوہ حنین کو ہی کیوں ذکر کیا گیا؟ جواب، غزوہ حنین کے ذکر کرنے کا مقصد یہاں پر ایک خاص بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ فتح مکہ کے دوران جو جماعت مسلمانوں کی مدینہ منورہ سے آئی تھی ان کی تعداد تقریباً 10,000 تھی، اور اب مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، اور آنے والے دنوں میں مزید اس کے بڑھنے کے 100% امکانات تھے، اور تاریخ نے دیکھا کہ ایسا ہوا بھی۔ تو جو بات درمیان میں سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کثرت کو دیکھ کر کبھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو جانا، یا عجب تمہارے دل میں کہیں پیدا نہ ہو جائے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں تفاخر یا غرور یا تکبر کا لفظ بھی کسی درجے میں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ عجب آپ کے دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ عجب پیدا ہو گیا تو اللہ کی مدد اور نصرت اٹھ جائے گی۔ اسی کی وجہ سے غزوہ حنین کی مثال دی گئی کہ غزوہ حنین میں مسلمان جاتے ہوئے ان کے دلوں میں کچھ عجب پیدا ہو گیا کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، طائف اور حنین کے لوگ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، بنو حوازن بنو ثقیف ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم تو انہیں شکست دے دیں گے۔ اللہ کی شان یہ کہ جاتے ساتھ ہی ان کو ان کے اچانک حملے کی تاب لا نہ سکے اور ان کو ظاہری طور پر مغلوبیت ہو گئی اور باطل غالب آ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن ان کو دوبارہ بلوایا اور یہ جمع ہوئے اور اللہ کی نصرت اور مدد کی طرف توجہ ہوئی، پہلے اپنی کثرت پر، اب پھر سے اللہ کی ذات پر بھروسہ، توکل اور نصرت کا ایک امکان اور جو ہے وہ دعا اور طلب دل میں آئی، پھر اللہ نے مدد کی، اللہ نے نصرت فرمائی، جیسا کہ بدر وغیرہ میں جو ہے وہ اللہ نے نصرت فرمائی۔ اس لیے غزوہ حنین کا یہاں پر ذکر ہے ابتدائی آیات میں۔ دیکھیے جی، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہیں مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا، یعنی کیا تھا؟ عجب تھا، تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، یعنی وہ جو کثرت کا غرہ یا کثرت کا جو اپنا عجب تھا یا تفاخر تھا وہ تمہارے کوئی کام نہ آیا۔ معنی یہ کہ جس بنیاد پر تم غالب آنے کا کہہ رہے تھے وہ بنیاد تو تمہارے کوئی کام نہ آئی، بگدڑ مچ گئی۔ آگے فرمایا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور زمین باوجود اتنی بڑی ہونے کے یا اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، یعنی وہ بہت بڑا میدان تھا لیکن اس بہت بڑے میدان میں بگدڑ مچی تو تمہیں بھاگنے کے لیے، نکلنے کے لیے یا پناہ لینے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں جب ازدحام کثیر ہو، لوگ زیادہ ہوں، بگدڑ مچ جائے تو افراتفری جب پیدا ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں پھر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پر بالکل اسی ایک کیفیت کو ذکر کیا، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے، یعنی مطلب یہ کہ آپ کو واپس آنا پڑا، پیچھے ہٹنا پڑا۔ اچانک جب حملہ ہوا دو طرف سے تو آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا اور پیچھے ہٹے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی۔ یاد رکھیے کہ غزوہ حنین میں سارے مسلمانوں، سارے صحابہ کے دل میں یہ بات نہیں آئی تھی، چند لوگ تھے جن کے دلوں میں یہ بات آئی، اور ان میں بھی شاید اکثریت ان لوگوں کی ہو جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں۔
قریب قریب زمانے کے، ورنہ جو پختہ اور راسخ الایمان اور راسخ العقیدہ لوگ تھے ان کے دلوں میں اس طرح کا عجب پیدا ہونا بظاہر مشکل لگتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہر دو ادوار دیکھے ہیں، تنگی کے ادوار بھی دیکھے، فراخی کے ادوار بھی دیکھے، جنگوں میں مشکلات کا بھی سامنا کیا ہے اور آسانیوں سے بھی فتوحات انہوں نے دیکھی ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ غزوہ احزاب میں دشمن کے مقابلے میں ہم تھے اور اللہ نے ہواؤں کے جھکڑ کی وجہ سے دشمن کو بھاگنے پہ مجبور کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے اور ان کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ انہوں نے دیکھا غزوہ احد میں ابتدائی طور پہ مسلمان فاتح ہوئے، لیکن پھر مسلمانوں کی ایک اجتہادی خطا کے نتیجے میں انہیں ظاہری طور پر مغلوبیت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہی مسلمان تبوک کے میدان میں جاتے ہیں، دور دراز کا سفر ہے، اور اس دور دراز کے سفر میں لمبا سفر کر کے سینکڑوں میل کے فاصلے پر جا کر کے اپنے دیش سے بے دیش ہو کر کے یہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک جم غفیر لے کر کے نکلے اور اپنے اس دشمن کے مقابلے میں کہ جو دشمن پچھلے کئی سالوں سے قرون اولا سے ابتدائے اسلام سے ان پر ظلم کر رہا تھا، لیکن آج وہ ان کے سامنے سرنگو ہو کر کے کھڑا تھا۔ اس لیے ان قدیم الاسلام لوگوں کا سابقین اولین کے دل میں عجب کا پیدا ہونا بظاہر مشکل لگتا ہے۔ اس لیے امکان زیادہ یہی ہے کہ جو تازہ ایمان لانے والے لوگ تھے ان کے دل میں یہ عجب پیدا ہوا، ہماری تعداد بہت بڑی، ہماری تعداد بہت زیادہ، حنین کے رہنے والے لوگ اتنے زیادہ نہیں، لہذا ہم تو انہیں شکست دے دیں گے۔ اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، اسی لیے اللہ پاک نے دونوں جگہوں پہ ذکر کیا کہ تم میں سے یعنی تمہارے دلوں میں ایک غرہ پیدا ہوا، ایک تفاخر پیدا ہوا، اللہ نے اس کی وجہ سے تمہاری فتح کو روک دیا، پھر اپنی مدد اور نصرت تم پر نازل کی، یعنی اے اللہ کے نبی آپ پر اور آپ کی جماعت صحابہ کرام۔ معنی یہ کہ وہاں بھی صحابہ تھے، یہاں پر بھی تھے، لیکن وہ جدید الاسلام اور یہ قدیم الاسلام، ٹھیک ہے؟ تو جو قدیم الاسلام تھے ان پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سکینہ نازل فرمایا، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے وہ آسمان سے اتارے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو عذاب دیا۔ کیا معنی یہ کہ پھر تمہارے ہی ذریعے سے اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے کافروں کو عذاب میں مبتلا کیا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، توجہ کیجیے گا، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ غزوہ حنین میں اب دو فریق آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ایک وہ کہ جن کے دل میں عجب آیا، ایک وہ جن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، کافر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے دونوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، فتح و نصرت بھیجنے کے بعد پھر اللہ جس پر چاہے اپنی توجہ فرما دے۔ معنی یہ کہ تم میں سے جن کے دل میں عجب آیا انہوں نے ندامت کا اظہار کیا، اللہ نے معاف کر دیا، اور وہ جو حنین کے میدان میں آ کر مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے والے تھے اللہ نے ان میں سے بھی کئیوں کی طرف توجہ فرمائی اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، جیسا کہ آپ کے سامنے آیا۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا پیچھے، کہ حوازن کے لوگوں کا انتظار کیا، شاید 3 دن تک انتظار کرتے رہے کہ آئیں، معافی مانگیں اور اپنا سامان طلب کریں، اپنے لوگوں کو ڈیمانڈ کریں تو ہم ان کو دے دیں، لیکن یہ لوگ نہیں آئے، اللہ کے رسول نے تقسیم کیا۔ اچھا، اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں یعنی جس کو وادی جعرانہ کہتے ہیں، یہاں پر آپ نے کچھ قیام فرمایا، اور یہاں قیام فرمانے کے بعد آپ نے ایک کام اور بھی کیا تھا، اور وہ یہ کیا تھا کہ آپ نے یہاں سے کچھ لشکر مسلمانوں کے، اہل ایمان کے کچھ لشکر تیار کیے، اور ان لشکروں کو مختلف چھوٹے چھوٹے جتوں کے پیچھے
چھوٹے چھوٹے لشکروں کے پیچھے، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے پیچھے یا بستیوں کی طرف اللہ کے رسول نے وہاں سے بھیجا. گویا میدان جعرانہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مرکز بنایا، فوجی چھاونی بنایا، اور اس چھاونی میں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول نے مختلف دستے بھیجے. اور پتہ ہے جو غزوہ اوطاس، غزوہ طائف، یہ غزوات اسی دوران ہوئے ہیں. ان کے لیے باقاعدہ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ سے نہیں آئے، باقاعدہ مکہ سے واپس نہیں آئے، بلکہ اسی غزوہ حنین کے فوراً بعد، کیونکہ آپ کے علم میں یہ بات آ چکی کہ غزوہ حنین جب برپا ہوا اس سے پہلے مالک ابن عوف نے کیا کہا تھا؟ مالک ابن عوف نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم اپنی جگہ پر رکے رہیں گے تو ہم گویا کہ اپنی موت کو آواز دے رہے ہیں، ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے قدم مضبوط ہونے سے پہلے ان کے قدم اکھڑنے پر مجبور کر دیں ان کو، اور انہیں یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیں. دو فائدے ہو جائیں گے. ایک یہ کہ خانہ خدا بیت اللہ پر ہمارا تسلط قائم رہے گا، اور دوسرا یہ کہ مسلمان پھر کہیں پر کسی بڑی کارروائی میں شریک نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اتنا بڑا مقام اگر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر وہ کہیں ٹھہرنے کے قابل نہ ہوں گے. اسی لیے اس نے سب کچھ لا کر کے میدان میں ڈھیر کر دیا تھا. لیکن جب انہیں شکست ہوئی تو آپ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ ان کے اطراف و اکناف میں ارد گرد میں جو بستیاں تھیں، جو قریب قریب علاقے تھے مشرکین کے، اہل باطل کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ محسوس کیا، آپ کو معلوم ہوا کہ یہ جو حنین کے رہنے والے لوگ تھے یہ مختلف ٹولیوں میں نکل گئے، کوئی اوطاس کی طرف نکل گیا، کوئی طائف کی طرف نکل گیا، کوئی کس طرف کوئی کس طرف. تو اللہ کے رسول نے انہی بستیوں کی طرف ان دستوں کو بھیجا کہ ان بستی والوں سے بھی اور ان آنے والوں سے، یہ جو باطل یہاں سے بھاگ کے گیا، ان کے ساتھ جا کر کے آپ بھرپور مقابلہ کیجئے اور انہیں دبنے پر مجبور کیجئے. پھر صحابہ کی جماعتیں گئیں. اب جب یہ جماعتیں گئیں تو اوطاس میں، طائف میں، یہ سارے معاملات میں، یہ سارے علاقوں میں صحابہ کرام نے اپنا جو ہے وہ تسلط قائم کیا. یہاں تک کہ طائف کی طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، اور وہاں پر چونکہ بہت سارے قلعے ہیں تو آپ علیہ السلام نے وہاں کا محاصرہ کیا، اور کچھ وقت تک آپ نے محاصرہ کیے رکھا، کچھ دنوں تک، اور پھر آپ نے اس محاصرے کو ختم کر دیا اور واپس آ گئے. فرمایا ان کی قوت کو، ان کی طاقت کو کمزور کرنا تھا، وہ ہم نے کر لی. جس طاقت اور قوت پر ان کو غرور تھا وہ ہم نے ختم کر دی ہے. اب یہ اپنی قوت کے بلبوتے پر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا پھر ایسا ہی ہوا، پھر یہی لوگ سارے طائف کی طرف سے، اوطاس کی طرف سے، خود حنین کی طرف سے، جو خوازن ہیں، ثقیف ہیں، بنو سعد ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہلکا بگوش اسلام ہوتے گئے. ٹھیک ہے، یہی ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اس میں اوطاس، طائف، بنو سعد وغیرہ، حوازن، ثقیف، سارے قبائل اور سارے علاقے اس میں شامل ہیں. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان. اب کوئی آدمی لب کشائی نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام کے دل میں یہ تفاخر کیوں آیا. بھائی صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، غلطی کا امکان موجود ہے وہاں پر. انبیاء سے غلطی کا امکان نہیں، انبیاء کے علاوہ تمام لوگوں سے غلطی کا امکان موجود ہے، ہو نہ ہو وہ الگ بحث ہے، لیکن غلطی کا امکان موجود ہے. اور اللہ نے یہاں پر اس جملے کے ذریعے سے بتلا دیا کہ جن کے دل میں کسی طرح کی کوئی خطا پیدا ہوئی، غلطی پیدا ہوئی، یا جن کے دل میں کوئی گناہ کا امکان آیا یا گناہ کا ورود ہوا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا توبہ کرنے پر. اگلی آیات کریمہ جو آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 ہے، اس کو پہلے ذرا سمجھیے گا، پھر آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں. دیکھیے یہ دوسری بات ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات کریمہ میں مشرکین اور یہود کے متعلق ایک سیاسی اور مذہبی حکم جاری فرمایا ہے. اور وہ کیا ہے؟ مشرکین کے متعلق یہ کہا ہے کہ مشرک نجس ہے، لہذا اب وہ مسجد حرام میں نہیں آ سکتے. یہ ایک بات. نمبر 2، یہود اور نصارہ کے متعلق کہا کہ یہود اور نصارہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں،
لیکن حقیقت میں یہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں. لہٰذا ان کے ساتھ بھی معاملہ مشرکین والا کیا جائے گا، لیکن فرق یہ ہوگا، توجہ کیجیے گا، کہ مشرکین کو یہ کہا گیا کہ تم 3 راستوں میں سے کوئی راستہ چن لو. نمبر 1 اسلام قبول کر لو. نمبر 2 اسلام قبول نہیں کرتے تو تلوار کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اگر یہ بھی نہیں تو تیسرا راستہ تمہارے لیے یہ کہ تم حدود عرب کو چھوڑ دو. یہود و نصارہ کو بتلایا گیا نمبر 1 اسلام قبول کرو، نہیں کرتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر یہ کہا گیا کہ اسلام کے ماننے والوں کی ماتحتی کو قبول کرو، جس کو جزیہ کہتے ہیں. جزیہ دے کر کے اسلام میں جو جزیہ ہے، جس کو ہم ٹیکس بھی کہتے ہیں اسلامی اعتبار سے، وہ جو جزیہ ہے اس جزیہ کو دینے پر آمادگی کا اظہار کرو تو تمہیں یہاں رہنے دیا جا سکتا ہے. یہ ابتدائی حکم ہے، تمہیں یہاں رہنے دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر جزیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تو پھر تمہارا یہاں رہنا مشکل ہے. گویا یہود و نصارہ کے پاس 4 آپشن ہو گئے. نمبر 1 اسلام قبول کرنا، نمبر 2 لڑائی کرنا، نمبر 3 جزیہ دے کر کے رہنا، یا نمبر 4 پھر علاقہ چھوڑ دینا. مشرکین مکہ کے پاس 3 راستے ہیں، اسلام، تلوار یا حدود حرم کو چھوڑ دینا. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب اگلی بات سمجھیے. مشرکین کے بارے میں کہا گیا کہ چونکہ یہ نجس ہیں اس لیے مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے. تو اس میں یہ ذرا سمجھ لیجئے کہ ائمہ 4 فقہائے 4 ان کا اس بارے میں موقف کیا ہے کہ کیا حرم میں یعنی بیت اللہ میں یا مسجد نبوی میں یا کسی اور مسجد میں کسی کافر کا آنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کوئی غیر مسلم آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو کافر کا مسجد میں آنا درست نہیں، لیکن اگر کسی مصلحت اور کسی حکمت یا کسی کام یا کسی غرض سے اس کو بلایا جانا ضروری ہو تو بلایا جا سکتا ہے. اگر اس کا آنا ضروری ہو تو آ بھی سکتا ہے. بس باقی اس کی مثال وہ کیا دیتے ہیں؟ اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مشرکین کو مسجد نبوی میں آنے کا موقع دیا. یہی جو قبیلہ حوازن کے لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، حالت کفر میں تھے، مسجد نبوی میں تھے، اور پھر یہاں سے چلے گئے، بعد میں واپس مسلمان ہو کر بعد میں آئے واپس اور مسلمان ہوئے. سمامہ بن اسال کا واقعہ بڑا تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا ایک خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں. وہ اسے گرفتار کیا گیا اور مسجد نبوی میں اس کو بند کیا گیا، باقاعدہ باندھا گیا ستون کے ساتھ، اور 3 دن تک وہ وہاں رہا. اور 3 دن کے بعد جب وہ چلا گیا یہاں سے، حالت کفر میں چلا گیا اور دور ایک باغ میں جا کر نہا دھو کر کے کپڑے پہن کر کے مطلب اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے پھر واپس آئے اور آ کر کے کہا کہ محمد مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس طرح کے واقعات موجود ہیں. اس لیے فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ کفار کا مسجد میں آنا مطلقاً منع نہیں ہے، البتہ اس میں عام ان کے داخلے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ان کو کسی مصلحت اور حکمت کے تحت لایا جا سکتا ہے، بٹھایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ جسمانی اعتبار سے وہ کیا ہوں، صاف ستھرے ہوں. ٹھیک ہے جی. فقہائے ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل وہ کہتے ہیں کہ مشرکین کا، کفار کا مطلقاً حدود حرم میں آنا منع ہے. اور آپ حیران ہوں گے، بہت سارے لوگ جو وہاں کے ماحول کو جانتے ہیں، چونکہ حرمین کا جو اس وقت زیادہ تر جو کیا کہتے ہیں اس کو کثرت ہے وہ ہے حنبلی مسلک کی. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے چونکہ وہ فالورز ہیں، اس لیے انہوں نے حدود حرم میں مشرکین کے لیے سختی سے ممانعت لکھی ہوئی ہے. اور جہاں سے حرم شروع ہوتا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے ممنوع دخول غیر المسلمین، کہ غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے. بلکہ
چونکہ ظاہر ہے اب حدود حرم سے باہر یا علاقہ عرب کے اندر بہت سارے کافر ہیں جن کے ٹھیکے ہیں، جنہوں نے بہت بڑی بڑی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں یا کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، بڑے عہدوں پر ہیں، مناصب پر ہیں، انجینئر وغیرہ ہیں، تو انہوں نے ان کے لیے خاص طور پہ یہ کیا ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ سے جو راستے جاتے ہیں باہر کی طرف، ان راستوں سے ہٹ کر اور دوسرے اطراف سے جو کہ جدہ کی طرف جانے والے راستے ہیں یا تبوک کی طرف جانے والے راستے ہیں، یا ان راستوں میں بالکل ایسے راستے بنا دیے ہیں کہ جو حدود حرم سے ٹچ نہیں ہوتے، حدود حرم سے ٹچ نہیں ہوتے، اور ارادتاً شعوری طور پر غیر مسلموں کو کہا گیا کہ ان راستوں کو اختیار کریں، بلکہ وہاں تو لوگ شاید مذاق کی وجہ سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ کافر روڈ ہے، یعنی یہ روڈ کافروں کے لیے ہے، شان للکفار، تو یہ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک حدود حرم میں غیر مسلم کا داخلہ مطلقاً ممنوع ہے، حدود حرم میں چاہے کہ مسجد ہو، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلقاً منع نہیں ہے، کیونکہ اس کی مثالیں موجود ہیں حضور علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور بعد میں صحابہ کرام خلفائے راشدین کی زندگی میں بھی، کہ انہوں نے مسجد کے اندر کفار کو بٹھایا، کافروں کو بٹھایا اور ان کے مسائل کو حل کیا یا جو بھی معاملات تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد میں کافر کا داخلہ مطلقاً منع نہیں ہے، ہاں البتہ اس کا جسم پاک ہونا ضروری ہے۔ اتنی بات ہوئی۔ اب دیکھیے آیت کریمہ کو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ اعلان سن 9 ہجری میں کیا جا رہا ہے، 8 ہجری میں نہیں، 8 ہجری کے حج کے ایام میں نہیں، حج کے میں نے پہلے بہت تفصیل سے عرض کر دیا، 8 ہجری کا حج اسلامی حج نہیں تھا، اس لیے وہاں پر ننگے ہو کر طواف کرنے کی اجازت اور بہت ساری رسومات کی اجازت یا بہت ساری رسومات کو اسی طرح برقرار رکھا گیا، لیکن سن 9 ہجری کا حج پہلا اسلامی حج تھا جس کی امارت حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھی، اور وہاں پر یہ اعلان کیا گیا کہ اب مشرکین کا داخلہ منع، مشرکین نہیں آ سکتے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ مشرکین نجس ہیں۔ مشرکین کیا ہے؟ دیکھیے جی، نجاست کیا ہے؟ نجاست 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 وہ نجاست، وہ گندگی، وہ غلاظت جو نظر آ رہی ہے، پاخانے کی صورت میں یہ نظر آنے والی نجاست ہے، خون ہے نجس ہے، پیپ ہے نجس ہے۔ نمبر 2 وہ نجاست جو نظر نہیں آتی لیکن اس کی وجہ سے بدن ناپاک ہوتا ہے، اس کو مانوی نجاست کہتے ہیں، جیسا کہ جنابت کی حالت ہے، بے وضو حالت جس کو حدث کی حالت کہتے ہیں، یہ ساری حالتیں وہ ہیں کہ جو مانوی طور پہ، اب دیکھیں اگر کسی آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کا جسم ظاہری طور پہ ناپاک تو نہیں ہے، کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی، لیکن مانوی طور پہ وہ ناپاک ہے، جب تک وہ وضو نہیں کرے گا قرآن کو نہیں چھو سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، طواف نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک تیسری نجاست بھی ہے اور وہ ہوتی ہے روحانی نجاست۔ وہ کون سی ہوتی ہے؟ عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس نجاست کو روحانی نجاست کہتے ہیں۔ یاد رکھیے نجاستوں میں سے یہ سب سے گندی نجاست ہے، کیونکہ ظاہری نجاست تو بندہ نہ بھی چاہے تو بعض اوقات وہ دھل جاتی ہے۔ مثلا کسی کے اگر کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ باہر نکلتا ہے، باہر موسلادھار بارش ہو رہی ہو، وہ نہیں بھی چاہتا ہو تو دھل جائے گا، لیکن یہ جو عقیدے کی نجاست ہے یہ چاہت اور طلب کے بغیر دور ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسری پوری دنیا نجاست کو دھونا چاہے اس کی تو نہیں دھو سکتی، اس کی نجاست تب دھلے گی جب وہ خود دھونا چاہے گا، جب خود وہ دھونا چاہے۔ اس لیے 3 طرح کی نجاستیں، ظاہری، نمبر 2 جسمانی، نمبر 3 روحانی۔ تینوں طرح کی نجاستیں کفار میں پائی جاتی ہیں۔ شاید ظاہری نجاست کم لوگوں میں پائی جاتی ہو، لیکن باطنی نجاست، مانوی نجاست اور روحانی نجاست سارے کافروں میں موجود ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، مشرک نجس ہیں، انہیں مسجد حرام کے قریب نہ آنے دو، ہاں جی، اور وہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہ جملہ بڑا عجیب ہے، توجہ کیجیے۔ مشرکین کو روکا جا رہا ہے حدود حرم میں داخل ہونے سے، پھر یہ جو جملہ ہے، اس جملے کا مطلب سمجھیے، جب مشرکین کو روکا جا رہا تھا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، تو ایک بہت بڑا امکان موجود تھا، اور وہ کیا تھا؟ معاشی طور پر مسلمان کیا ہو جائیں؟ کلاش ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ تھے، ان کی بود باش، رہن سہن، ان کا گزر و بسر وہ کس پر ہوتا تھا؟ تجارت پر ہوتا تھا،
اور یہ تجارت کے لیے یہاں سے سفر کرتے تھے شام کی طرف، اور وہاں سے تاجر ان کی طرف آیا کرتے تھے ایام حج میں۔ جب ایام حج میں کفار پر، مشرکین پر مطلقاً پابندی لگ گئی، یا یوں کہہ لیجیے پابندی لگ گئی، تو اب باہر سے تو کوئی کافر آئے گا نہیں تجارت کرنے کے لیے۔ پہلے تو وہ ایام حج میں آتے تھے، بہت بڑے میلے لگتے تھے، اور یہ میلے اوتاس وغیرہ کے میلے لگتے تھے، اور یہاں پر آ کر کے لوگ خرید و فروخت بھی کرتے تھے اور حج بھی کر کے چلے جاتے تھے اس زمانے کے رسول کے مطابق۔ اب چونکہ پابندی ہے تو تاجر نہ آ سکیں گے، نہ یہ تجارت کے لیے جا سکیں گے، تو ان کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ یہ تو معاشی طور پہ جو ہے وہ بحران کا شکار ہو جائیں گے۔ ظاہری طور پہ مسئلہ آتا ہے نا سامنے، اور یہی آج کے دور میں مسلمانوں کا المیہ یہی ہے۔ آج مسلمان اسی چیز سے خوفزدہ ہے کہ اگر فلاں کے ساتھ اگر ہم نے انبن کر دی تو جی وہ تو ہماری معاشی طور پر پابندیاں لگا دے گا، اقتصادی پابندی لگ جائیں گی، اور سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، ہمارا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہم تو کلاش ہو جائیں گے، ہمارا کچھ نہ رہے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے بڑی عجیب بات کی، پیشن گوئی کی ہے، اور اللہ کی قسم وہ پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم پر اپنے فضل سے، تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، تم کو اپنے فضل سے۔ اس وقت کے مکی لوگوں نے کب سوچا تھا کہ یہاں پر پیٹرول ہوگا؟ اور کب آج سے 50 سال 60 سال پہلے کے عرب نے سوچا تھا کہ یہاں کی ریت بھی بکے گی؟ اب تو وہاں کی ریت بکتی ہے، پیٹرول کو تو چھوڑے، ریت بکتی ہے جناب، دنیا ریت خرید کر لے جا رہی ہے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے پیشن گوئی، تم پکے ہو جاؤ تو میں تمہارے لیے ایسے راستے کھول دوں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اور اتنے غنی ہو گئے، اللہ اکبر، اتنا مال ان میں سے ایک شہزادے کے نام پر ہے، باوجود اس کے کہ اپنے ملک کے اندر جو وسائل ہیں انہیں وافر مقدار میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں سے ایک شہزادے کے نام پہ پتہ نہیں کتنی مالیت کی جو ہے بینکنگ ان کے ہاں موجود ہے، اور ان بینکاری وہ کرتے ہیں، اور ان کے ہاں جو ہے سرمایہ موجود ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ ہاں جی، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہاں اہل کتاب کے بارے میں ہے کیا کہ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ توجہ کیجیے، اہل کتاب کا اللہ پر ایمان تھا، آخرت کے دن پر بھی ایمان تھا، لیکن قرآن کیوں کہتا ہے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور روز یعنی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ کیوں قرآن نے منع کیا؟ اس کی وجہ سوچیے، اللہ پر، آخرت کے دن پر، کتابوں پر، آسمانی صحیفوں پر، یا فرشتوں پر، یا جنت اور جہنم پر ایمان معتبر ہی تب ہوگا جب وقت کے نبی کے مطابق مانا جائے، وقت کے نبی کے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کی بعد اب ساری دنیا پر فرض ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اگر حضور پر کوئی آدمی ایمان نہیں لاتا، ساری چیزوں کو قبول کرتا ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک کو بھی سچا مانتا ہے، تو تب بھی وہ مومن نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا، نہ وہ اللہ کو مانتا ہے، نہ آخرت کو مانتا ہے، نہ کتاب اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول اللہ کو مانتا ہے، کسی کو نہیں مانتا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے، نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو۔ ان سے کیا کرو؟ جنگ کرو۔ کب تک؟ یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 29 میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ مشرکین کو
3 راستے اختیار ان میں سے کسی ایک کا دیا گیا. نمبر 1 اسلام قبول کر لو، نہیں تو نمبر 2 جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر یہ بھی تمہیں منظور نہیں تو پھر حدود عرب کو چھوڑ دو، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے. جبکہ اس کے مقابلے میں یہود کو 4 راستے دیے گئے. نمبر 1 اسلام قبول کرو، نمبر 2 جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، نمبر 3 اگر جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر تم جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی ذلت اور رسوائی کو قبول کرتے ہوئے مسلمانوں کے زیر تسلط، مسلمانوں کی حکومت کے زیر نگیں رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس رہائش کے لیے، رعایا بننے کے لیے تمہیں اپنی ذات کا ٹیکس دینا پڑے گا. یہ ذلت و رسوائی کی زندگی ہے. اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر جزیرہ عرب چھوڑ دو. یہ 4 راستے دیے گئے. اب فرق کیا ہے مشرکین مکہ میں یا مشرکین میں اور یہود اور نصارہ میں؟ فرق کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مشرکین کو 3 راستے دیے گئے، ان کو 4 راستے دیے گئے. یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ مشرکین میں اور یہود اور نصارہ میں جو بنیادی فرق ہے وہ کس بات کا ہے؟ ہمارا اہل اسلام کا ان کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ بنیادی طور پر کس چیز میں ہے؟ یاد رکھیے مشرکین کے ساتھ اہل اسلام کا اختلاف توحید میں ہے، مسئلہ توحید میں. وہ اللہ وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے، جیسا کہ ہمارے سامنے تفصیل آ چکی. جبکہ یہود اور نصارہ کے ساتھ ہمارا اختلاف مسئلہ رسالت میں ہے، مسئلہ توحید میں نہیں ہے. توحید کے وہ قائل ہیں، مسئلہ رسالت میں وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول و نبی نہیں تسلیم کرتے. اور یہ بات تو طے ہے کہ جب تک کوئی انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ سارے ایمانیات کو قبول کرتا ہو تو تب بھی وہ مومن نہیں کہلائے گا. تو اب مشرکین میں اور یہود اور نصارہ میں ہمارے نزدیک جو اختلاف رہا وہ یہود کے ساتھ رسالت میں، مشرکین کے ساتھ مسئلہ توحید میں. یہ بات ہمارے ذہن میں آ گئی. اب اگلی بات سمجھیے، قرآن مجید نے اس اختلاف کو ایک اور رنگ دیا ہے جو ابھی میں نے بیان کیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہمارا مسئلہ یا اختلاف رسالت میں ہے، توحید میں نہیں. اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصارہ میں سے بہت سارے یہود اور نصارہ کے حوالے سے اس بات کو بھی رد کر دیا کہ وہ توحید کے قائل ہیں، اور علل اعلان یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ توحید کے بھی قائل نہیں ہیں، بلکہ یہ تو یہودی عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں. اور بیٹا باپ کا ہم جنس ہوا کرتا ہے ہر شے ہر چیز میں. اگر ہر شے اور ہر چیز میں ہم جنس ہونے کا تصور یقینی ہے تو پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم جنس ہونے کی وجہ سے ان کی صفات ان کے اندر بھی موجود ہوں گی. وہ الہ ہیں تو یہ بھی الہ ہوں گے، وہ خالق ہیں تو یہ بھی خالق ہوں گے، وہ مالک ہیں تو یہ بھی مالک ہوں گے، وہ رازق ہیں تو یہ بھی رازق ہوں گے. اس لیے کہ بیٹا باپ کا ہم جنس ہوتا ہے، لہذا باپ والی صفات بیٹے میں بھی ہوں گی، جنسی صفات بیٹے میں بھی ہوں گی. لہذا اللہ رب العزت کی صفات اس کے بیٹے عزیر میں بھی ہوں گی اگر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کیا جائے. ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ بھی ہے. اس لحاظ سے یہ بتایا گیا کہ یہود اور نصارہ حقیقت میں توحید کے قائل نہیں رہے،
بلکہ وہ بھی شرک کا ارتکاب کر چکے اس وقت جب انہوں نے یہ نظریہ اور عقیدہ اختیار کر لیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا واقعی ایسے لوگ موجود تھے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آج کے اس دور میں اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں شاید کوئی چھپا پوشیدہ کوئی ایسا یہودی ملے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہو، ورنہ اب کے یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے، وہ ابن اللہ نہیں کہتے۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن نے جو کہا کہ وہ ابن اللہ کہتے ہیں تو یہ کب کے لیے کہا؟ تو جواب اس کا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے۔ تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے؟ تو جواب اس کا یہ کہ کسی تاریخ اور سیرت کی کتاب میں اس زمانے کے یہود کی طرف سے اس آیت کے نزول کے بعد کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا۔ اگر یہ بات درست نہ ہوتی، یہ بات حقیقت پر مبنی نہ ہوتی، تو اس زمانے کے یہود بہت بڑا اعتراض کرتے، شور و غوغا کرتے، اور اسلام کے خلاف، جیسا کہ ان کی روز اول سے یہ روش رہی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی شورش برپا کیے رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی سازش تیار کیے رکھتے ہیں، تو یہ تو ان کے پاس بڑا ہی زبردست قسم کا موقع ہاتھ لگ جاتا کہ جناب دیکھیے ہم ایک عقیدہ رکھتے ہی نہیں، ہمارا ایک نظریہ ہے ہی نہیں، ہماری ایک سوچ ہے ہی نہیں، اور قرآن پاک نے ہم پر جو ہے وہ تہمت لگا دی ہے۔ لیکن کوئی اعتراض ان کی طرف سے سامنے نہیں آیا۔ آپ اندازہ کیجئے اس بات سے، اس کو سمجھنے کے لیے، کہ یہ جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 31، اس آیت میں ایک لفظ آتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود نے اپنے علماء اور مشائخ کو، اپنے بڑوں کو اللہ کی طرح رب مان لیا ہے۔ اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے رب مان لیا ہے۔ جیسے رب کی بات مانی جاتی ہے ویسے یہ اپنے علماء و مشائخ کی بات مان رہے ہیں کہ علماء نے کہا یہ حلال تو حلال سمجھ لیا، ان کے مشائخ نے کہا یہ حرام تو حرام سمجھ لیا، چاہے وہ تورات میں حلال لکھا ہو، انہوں نے حرام بتایا تو ان کی بات ماننی ہے، تورات کی بات نہیں ماننی۔ تورات میں لکھا ہے حرام ہے، انہوں نے کہا حلال ہے تو ان کی بات ماننی ہے۔ گویا ان کا درجہ تورات کی کتاب بھیجنے والے رب کی طرح سمجھ لیا کہ جس طرح رب کو مکمل طور پر حق ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کہہ دے، کسی چیز کو حرام کہہ دے، آج حلال کا کل حرام کہہ دے، اس کی مرضی ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی منشا ہے، ایسے ہی علماء اور مشائخ جو بات کہیں گے وہ مان لی جائے گی۔ جیسا کہ ہمارے زمانے کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کچھ شخصیات جن کو ائمہ معصومین کہتے ہیں، ان کے حوالے سے یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ امام جس چیز کو حلال کہے وہ حلال، امام جس چیز کو حرام کہے وہ حرام۔ حالانکہ یہ درجہ، یہ رتبہ اللہ نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی چاہت اور مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کہتے، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہود اور نصارہ اپنے علماء اور مشائخ کے ساتھ ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ ان کو اللہ جیسا رتبہ دیتے ہیں۔ یہ بات جب قرآن پاک میں آئی، یہ والی دوسری آیت، تو ایک صحابی ہیں حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد بہت مشہور و معروف شخصیت حاتم طئی، مشہور سخی شخصیت، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، اسلام قبول نہیں کیا، عقیدہ عیسائیت پر ہی یا مذہب عیسائیت پر ہی ان کا خاتمہ ہوا۔ ان کے بیٹے حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اسلام قبول کرنے کا، لیکن ابھی ہم جو اصل مقصد ہے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ آیت کریمہ ان کے سامنے آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، میں چونکہ مذہباً عیسائی تھا، قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ اپنے علماء اور مشائخ کو رب مانتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے تو کبھی رب نہیں مانا، اور نہ ہی کوئی اور عیسائی مانتا ہے، ہم تو کسی پادری کو اپنا رب نہیں مانتے۔ تو یہ قرآن پاک نے جو بات کی ہے
یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. گویا ایک قسم کا اعتراض تھا، ایک قسم کا شکوہ تھا کہ یہ قرآن پاک نے گویا الزام لگا دیا ہے یا بالفاظ دیگر تہمت لگا دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عدی یہ بتائیے کہ کیا جو عیسائی ہیں وہ اپنے پادری کے کہنے پر چیزوں کو حلال اور حرام نہیں جانتے؟ کہا جی جانتے ہیں. کہا اگر ایک چیز مذہبی طور پر انجیل میں حرام لکھی ہو، پادری اسے حلال کہہ دے تو عیسائی کیا کریں گے؟ کہا حلال سمجھیں گے، وہ پادری کی بات مانیں گے. اگر مذہباً وہ چیز حلال ہو اور پادری کہہ دے حرام ہے تو کیا سمجھا جائے گا؟ جواب دیا کہ وہ حرام سمجھی جائے گی. فرمایا یہی تو ارباب من دون اللہ ہے کہ یہ حق صرف اللہ کا ہے کہ حلال کو حرام کہنا، حرام کو حلال کہنا، کسی چیز کو حلال بتانا، کسی چیز کو حرام بتانا، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اب جب تم نے علماء کے یعنی عیسائیوں نے علماء اور مشائخ کو یہ درجہ دے دیا تو گویا انہوں نے ارباب من دون اللہ کا عقیدہ اور نظریہ اپنے دل میں بٹھا لیا. تو میں نے عرض کیا کہ آج بہت سارے لوگ اس قسم کا نظریہ رکھتے ہیں، ائمہ معصومین کے حوالے سے، پیروں کے حوالے سے، اپنے مرشد کے حوالے سے اس قسم کے نظریات موجود ہیں. اور جب یہ نظریہ موجود ہو تو یاد رکھیے پھر یہ تخصیص نہیں ہے عیسائیوں کے ساتھ، کیونکہ قرآن پاک کسی مذہب، کسی فرقے اور کسی جماعت کے لیے مخصوص نہیں ہے. قرآن پاک نے کسی جماعت کو اگر نام لے کر کے بیان کیا ہے، کسی طبقے کو خاص طور پہ ذکر کیا ہے یا اس کی کسی برائی کی نشاندہی کی ہے تو قطعاً مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ اسی فرقے، اسی جماعت یا اسی طبقے کی برائی ہے، اس کے سوا کسی میں پائی جائے گی تو اس کے لیے یہ والا عذاب یا یہ والی سزا یا یہ والی نفرت یا یہ والے جو ہے وہ تو اپنا الزام نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ قرآن پاک کا اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کسی بھی برائی کو سمجھانے کے لیے سابقہ ادوار میں کسی بھی قوم کا، طبقے کا، جماعت کا ذکر کر دیتا ہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس جماعت نے اس برائی کو نہیں چھوڑا، وہ ہلاک ہو گئے. آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے، تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اگر تم میں سے بھی کوئی آدمی اس برائی کو اختیار کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. تو آئیے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی طرف. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کا بیٹا ہونا، ذرا توجہ کیجیے گا، اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا تصور دو معنی رکھتا ہے. ایک معنی وہی ہے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، اولاد کا تصور، اور ایک ابن اللہ کے لیے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ خاص قسم کی اصطلاح ہے، محبوبیت کی دلیل ہے. یعنی محبوب کہلانے کے لیے یہ تصور یا یہ بیان الفاظ استعمال کیے جاتے تھے کہ ابن اللہ ہے، یعنی یہ اللہ کا محبوب ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے ابن اللہ کا معنی یہ کہ اللہ کا بیٹا، اللہ کی اولاد، وہ عام صریح حقیقی معنی ہے جو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے. اور ایک ہے ابن اللہ کا معنی مجازی طور پر، اور وہ ہے یعنی اللہ کا محبوب، اللہ کا. تو گویا اب اگر دونوں ترجموں کے لحاظ سے دونوں طریقوں کے لحاظ سے ترجمہ کیا جائے تو پھر یوں ہوگا کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کی اولاد ہیں، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کو محبوب ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ہیں. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ترجمہ آپ کے سامنے ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اس لفظ کا بعض لوگ یہ معنی کر کے کہ چونکہ ابن اللہ کا معنی محبوب ہے اس لیے یہودی اور عیسائی حقیقت میں مشرک نہیں ہیں، انہوں نے شرک نہیں کیا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بات درست ہے اپنی جگہ پر کہ بعض جگہوں میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے محبوب کے لیے، لیکن یاد رکھیے کہ یہاں قرآن پاک نے جس سیاق اور سباق کے تناظر میں، یعنی سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک نے جس انداز میں یہ لفظ استعمال کیا ہے وہ اصطلاح قطعاً محبوب کے لیے نہیں ہے، وہ اصطلاح اولاد خداوندی کے لیے ہے کہ اللہ کے لیے ولد کا انتخاب کیا. یہ بڑے پرانے
اپنا ہمارے اعتبار سے بڑی پرانی بات ہے. جب انگریز بر صغیر میں آیا اور اس نے اپنا پوری طرح تسلط قائم کر لیا تو یہاں پر بہت سارے عیسائی پادری بھیجے گئے، پادریوں کے کھیپ بھیجی گئی، اور بر صغیر میں وہ ہر چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر کے، چونکہ حکومت ان کی تھی، انگریز کا تسلط ہو گیا تھا، تو ہر چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر کے نا لوگوں کو اللہ کے بیٹے ہونے کا جو تصور ہے عیسی علیہ السلام کے حوالے سے، وہ لوگوں کو آگاہ کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے. کہتے ہیں، واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک یہ جو دانے بننے والا فرد ہوتا ہے، ریڑھی وان، اس نے جب ایک عیسائی کی گفتگو سنی ایک چوک میں اور یہ دانے بون رہا تھا، تو یہ اپنے دانے بوننے کے عمل کو چھوڑ کر کے وہ پادری کے پاس چلا گیا اور کہا، پادری جی ایک بات بتاؤ، واقعی عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ کہا جی ہاں اللہ کے بیٹے ہیں. خیر بات ایک سمجھ نہیں آئی. اب ہے بظاہر جاہلانہ سوال، بڑا جاہلانہ سوال ہے، بظاہر بے ادبی بھی ہے، لیکن اس کی حقیقت کو ذرا سمجھے گا. وہ کہنے لگا کہ پادری جی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ اتنا بڑا ہے، تم کہتے ایک ہی بیٹا ہے، تو اور بھی ہوں گے نا؟ کہا اور کوئی نہیں ہے. کہا پکی بات ایک ہی ہے؟ کہا جی ایک ہی ہے. کہا پھر کیسا رب ہے وہ؟ اس کا ایک بیٹا ہے، میرے چند سال ہوئے شادی کے، میرے 12 بیٹے ہیں. پادری لاجواب ہو گیا. پادری بھائی یہ کیا بکواس کر دیا، اس کا جواب ہی کوئی نہیں تھا. تو کہا لکھا یہ گیا ہے کہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس آدمی کا یہ سوال یا اعتراض گیا اور پوچھا گیا کہ اس آدمی نے کفر تو نہیں کر دیا، گستاخی اور بے ادبی تو نہیں کر دی؟ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا محمد یعقوب نانوتوی، مولانا قاسم نانوتوی اور ہے، مولانا محمد یعقوب نانوتوی، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس کا سوال بجا ہے. اگر اس کو علمی طور پر محاکمہ کیا جائے تو پھر بات یہ بنتی ہے کہ بھائی یہ بتلاؤ، اب وہ چونکہ عالم تھے، یہ چونکہ ریڈی والا تھا، اس نے سیدھا سادہ سوال کیا. عالم نے کہا جی اگر اس کو سوال کو یوں بنایا جائے کہ بتاؤ کہ اولاد ہونا عیب ہے یا کمال ہے؟ اگر کوئی کہے کہ اولاد ہونا عیب ہے تو پھر جواب دیا جائے گا کہ جب بہت سارے بچے عیب ہیں تو ایک بیٹا بھی عیب ہے، تو یہ تو صرف سے عیب ہوا. ایک بیٹا ہونا بھی عیب ہے، 10 بیٹے ہونا بھی عیب ہے. اس لیے اولاد کا تصور بھی اللہ کے لیے ہمارے نزدیک ممکن نہیں ہے. اور اگر اولاد ہونا عیب نہیں کمال کی بات ہے تو پھر تو سوال اس کا وجہ ہے کہ اگر اللہ کے ہاں اولاد ہے اور اولاد ہونا کمال کی بات ہے تو اللہ جتنے کمالات والے ہیں، اللہ کے کمالات سب سے حاوی، تو اللہ کی اولاد بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے. چٹکا سا سوال، لیکن اس کو علمی انداز سے دیکھا جائے تو بالکل درست ہے. تو بات یہ ہے کہ یہود اور نصارہ اللہ کے لیے اولاد کا تصور کرتے ہیں، یہ قرآن پاک نے کہا ہے، اور سیاق و سباق سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں اولاد ہی مراد ہے. ذالک قولہم بافواہہم، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یعنی حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے. آگے ایک اور بات کہی، یضاہرون قول الذین کفروا من قبل، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے. پہلے کافر سے مراد کون؟ نمبر 1، یا تو ان کے آباء و اجداد یہود و نصارہ مراد ہیں، یا پھر پہلے کافروں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی اولاد کے طور پر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، گویا یہ نقالی کر رہے ہیں، یہ نقلیں اتار رہے ہیں پچھلوں کی، حقیقت اس میں کوئی بھی نہیں ہے. اب یہ بھی سمجھ لیجئے اگلی بات کہ عزیر علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. عیسیٰ علیہ السلام کی بات تو کافی حد تک ہمارے ذہنوں میں موجود ہوگی کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے، اور بہت سارے معجزات ان کے ایسے ہیں، قم باذن اللہ والا، برس کے مریض کو، کوڑ کے مریض کو، مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیر دینا اور وہ درست ہو جانا، صحیح سالم ہو جانا. تو یہ جو معجزات ہیں، ان معجزات نے لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیا، اور لوگ انہی کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اللہ کا بیٹا سمجھنے لگے. اور پھر خاص طور پہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود نے کہا ہم نے ان کو پھانسی دے دی، اور عیسائیوں نے یہ عقیدہ اور نظریہ
مطلب ان کے تصور یہاں آ گیا، ان کے تصور میں یہ بات آ گئی کہ یہودیوں نے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی شخصیت تھے، معمولی شخصیت نہیں تھے، بلکہ وہ تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص الخاص زمین پر ایک تحفہ تھے۔ تو یقیناً ایسا تحفہ اللہ کے وجود کا حصہ ہی ہو سکتا ہے، یہ مخلوق کا حصہ نہیں۔ اس طرح کی شکوک و شبہات نے انہیں عقیدہ الوہیت میں یا عقیدہ ابنیت میں یا عقیدہ تثلیث میں مبتلا کیا، یہ تو ہمارے سامنے ہے۔ لیکن عزیر علیہ السلام کے لیے عقیدہ ابنیت کیوں پیدا ہوا؟ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی بعثت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 450 سال پہلے ہوئی، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب یہودیت کا ٹمٹماتا چراغ گل ہو رہا تھا، اور اس کے گل کرنے میں آخری پھونک بخت نصر نے ماری، اور اس نے بیت المقدس پر ایک تاپڑ توڑ حملہ کیا۔ 70,000 کے قریب یہودیوں کو اس نے قتل بھی کیا، اور تقریباً اتنے ہی لوگوں کو اس نے قیدی بنایا، جس میں لونڈیاں اور باندیاں بنائے گئے، اور ان کے خاص طور پہ جو آثار قدیمہ جن کو ہم کہتے ہیں، یا جو متبرکات ہیں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے، ان تمام متبرکات کو اس بخت نصر نے بیت المقدس سے چرا لیا، اٹھوا لیا اور ساتھ لے گیا۔ یہ زمانہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ صرف اس نے یہی کچھ نہیں کیا، بلکہ تورات کی جو تختیاں تھیں، لکھی ہوئی تورات جو تھی، اسے بھی اس نے بدبخت نے شہید کر دیا۔ اب تورات کا وجود زمین سے ختم ہو گیا۔ جن تختیوں میں وہ لکھی ہوئی تھی، وہ تختیاں اس نے شہید کر دی، ضائع کر دی، ختم کر دی۔ اس کے جانے کے بعد عزیر علیہ السلام چونکہ وقت کے نبی تھے، انہوں نے اپنی یادداشت کے مطابق تورات کو پھر سے لکھوایا، اور جب تورات لکھ کر کے سامنے آئی تو سارے یہود آپ کے بہت زیادہ گرویدہ ہو گئے، اور یہودیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ نے آسمانوں سے تورات کو لکھا ہوا بھیجا تھا، وہ تورات بخت نصر نے شہید کر دی۔ اب جو تورات ہمارے سامنے موجود ہے، یہ اللہ کے بیٹے، کیونکہ اور کسی کے دل میں یہ بات موجود نہیں تھی، اور کسی کے پاس یہ علم موجود نہیں تھا، صرف ایک ہی شخص ہے اور ان کا نام عزیر ہے، اور ان کے سینے میں، ان کے دل میں تورات موجود تھی۔ تو یقیناً یہ اللہ کی چونکہ باتیں ہیں، اللہ کی لکھی ہوئی ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، تو اللہ نے تو ایک دفعہ بھیج دی، اب وہ انسانوں سے سنبھالی نہ گئی، تو اب جو سنبھالنے والے ہیں، جنہوں نے لکھا ہے، جنہوں نے مرتب کیا ہے، وہ عزیر علیہ السلام ہے۔ یقیناً یہ اللہ کے پھر بیٹے ہیں۔ اب یہ جو ابن اللہ کا جو تصور ہے، عقیدہ ابنیت، یہ یہاں سے پیدا ہوا۔ یہاں پر بھی شبہ لگا۔ شبہ کیسے لگا؟ کہ اس کتاب کو کوئی اور تو محفوظ کر نہ سکا، یہی ایک آدمی ہے جنہوں نے محفوظ کیا ہے، لہذا یہ اللہ کے خاص الخاص ہیں، اور خاص الخاص ان کے یہاں کیا تھا کہ اللہ کے بیٹے۔ اور یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ تخصیص کا معنی محبوبیت ہے، اولاد نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے، وہ مفسرین کہتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ یہود بھی خود کو کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے محبوب ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اگلا لفظ خود موجود ہے وَأَحِبَّاؤُ، اسی لیے دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، ابناء اللہ کا معنی بھی یہاں پر اولاد ہی ہے، اس لیے کہ احباؤ آگے خود بخود آ رہا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ بہرحال چلیے، اس آیت کریمہ میں یہ بات جو آئی ہے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ قاتلہم اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بھی اچھا اللہ ان کو ہلاک کرے، قاتلہم اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ ایک لعنت کا لفظ ہے، قاتلہم اللہ۔ جیسے ہمارے ہاں عورتیں اپنے بچوں کو یا کسی کو کہہ دیتی ہوتی ہیں مر جانیاں، یہ قسم کی لعنت اور پھٹکار کا لفظ ہوتا ہے۔ ہاں، تیرا کخ نہ رہے، تو مر جائے،
تو یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے. انا یؤفکون، کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں، کہاں بہک رہے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا اللہ بنا لیا، یعنی رب کے علاوہ رب بنا لیا. وما امروا الا ليعبدوا الا الها واحدا، فرمایا کہ ان کو، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کیونکہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. جب آپ کسی کو بیٹا سمجھیں گے تو وہ الہ ہوگا، اور جب الہ ہوگا تو معبود ہوگا. تو حالانکہ اللہ کے سوا تو کوئی معبود نہیں، کیونکہ تمامی انبیاء نے ایک ہی کلمے کی دعوت دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.